الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے حدیث پاک فداخل ابو بکر حتی جلس عن یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم معه فی الکف، یہاں سے ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف آپ کے ساتھ منڈیر پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے دائیں دونوں پاؤں کنویں میں لٹکا لیے، ابو بکر صدیق نے دونوں پاؤں کنویں میں لٹکا دیے۔ انہوں نے اپنی پیڑھیوں سے کپڑا ہٹا لیا، پھر میں واپس آیا اور بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے بھائی کو وضو کرتا ہوا چھوڑا تھا، اس نے مجھ سے آ کر ملنا تھا۔ میں نے سوچا اگر اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص، یعنی کہ ان سے مراد ان کا بھائی تھا، کے بارے میں بھلائی کا ارادہ کیا تو اسے بھی لے آئے گا۔ اسی دوران کسی نے دروازے کو حرکت دی، کسی انسان نے حرکت دی۔ میں نے دریافت کیا من ھذا، کہ کون ہو، کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب۔ میں نے کہا آپ یہیں ٹھہریے، آپ یہیں پر رکے۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے سلام کیا اور عرض کی حضرت عمر اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اندر آنے کی اجازت دو، اسے جنت کی خوشخبری دو۔ میں نے ان سے واپس آ کر کہا آپ اندر جائیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ وہ اندر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منڈیر پر بائیں طرف بیٹھ گئے۔ انہوں نے بھی اپنے دونوں پاؤں کنویں میں لٹکا لیے، پھر میں واپس آیا اور بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کے بارے میں بھلائی کا ارادہ کیا، ان کی مراد ان کا بھائی تھا، تو اسے بھی لے آئیں گے۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے دروازے کو حرکت دی۔ میں نے دریافت کیا کون؟ انہوں نے جواب دیا عثمان بن عفان۔ میں نے ان سے کہا آپ یہیں ٹھہریے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بتایا۔ آپ نے فرمایا اسے اندر آنے کی اجازت دو اور اسے جنت کی خوشخبری دو، اس ایک آزمائش کے ساتھ جو اسے لاحق ہو گئی ہے۔ میں نے واپس آ کر کہا آپ اندر جائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے، ایک آزمائش کے ساتھ جو آپ کو لاحق ہو گئی ہے۔ وہ اندر آئے، انہوں نے منڈیر کو دیکھا تو وہ بھر چکا تھا۔ وہ ان حضرات کے مقابلے میں دوسری طرف بیٹھ گئے۔ حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں میں نے اس کی طویل ان کی قبروں سے کی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دروازے کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بشارت دی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور پھر بولے اللہ ہی سے مدد مل سکتی ہے۔ آگے امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان کا قول وجہ، یہ اس میں واو پر فتح اور جیم پر شد ہے، اس کا معنی ہے متوجہ ہوئے، اور اس کا قول بیرا عریس، اس میں حمزہ پر فتح اور را پر کسرہ اور اس کے بعد یا مثنات ہے، پھر سین مہملہ ہے، اور بعض اسے منصرف اور بعض غیر منصرف کہتے ہیں، اور یہ مدینہ منورہ کے ایک کنویں کا نام ہے۔ آگے وقف میں کاف پر دمہ اور فا پر شد، اور یہ کنویں کے ارد گرد کی دیوار کو کہتے ہیں، اور ان کا یہ قول علی رسلک، یہ اس میں را کے کسرے کے ساتھ، اور یہی مشہور ہے۔ البتہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ را فتح کے ساتھ، اور اس سے مراد ذرا رک جاؤ، اس سے مراد یہ ارفقف، ذرا رک جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینی ہے محنت کر کے۔ آگے نکالیں آپ نور للہ کا وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، اور سجدہ سہو کرے،
اور سجدہ ساو کرے اگرچہ نماز توڑی ہے جان بوجھ کر، اگر سلام پھیرا جان بوجھ کر لقطعی نماز کو توڑنے کے لیے، جب تک قبلے سے نہ پھرے، جب تک قبلے سے نہ پھرے یا کلام نہ کرے، جب تک قبلے سے نہ پھیرے یا کلام نہ کرے، نماز کو سلام پھیر دیا، پڑھنی تھی 4 رکعتیں، تو وہ کیا کرے، اسی طرح کھڑا ہو جائے اور سجدہ سہو کرے، کیونکہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عصر یا ظہر کی نماز میں 2 رکعتیں پر سلام پھیرنے کی صورت میں اس طرح کیا تھا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور اگر 4 یا 3 رکعتوں والی نماز میں نمازی نے یہ خیال کرتے ہوئے اگر وہم پڑھا نمازی کو 4 یا 3 رکعتوں والی نماز میں کہ وہ اس نے مکمل کر رہی ہے پر سلام پھیر دیے، پھر معلوم ہوا کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہے، تو مکمل کرے اور سجدہ سہو کرے، ٹھیک ہے۔ اور اگر لمبا ہو جائے غور و فکر اور سلام نہ پھیرے یہاں تک کہ یقین ہو جائے، اگر ہو ایک رکن کے ادا کرنے کی مقدار تو واجب اس پر سہو کرنا، ورنہ نہیں صحیح۔ یعنی کہ اگر بندے نے 2 رکعتیں پڑھی بیٹھ کے غور و فکر کر رہا ہے، اب میری 2 رکعتیں ہوئی ہیں کہ پوری ہو گئی نماز، 4 رکعتیں پوری ہو گئی ہیں، اب غور و فکر کرتا رہا، پھر وہ اٹھا، بھائی یقین ہو گیا کہ اب 2 رکعتیں ہی ہیں، پھر اٹھا۔ اب اگر وہ غور و فکر جو تھا وہ ایک رکن کے ادا کرنے کی مقدار تھا تو پھر تو وہ سجدہ سہو واجب ہوگا، ورنہ سجدہ سہو اس پر واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان کو یاد کر لیں۔ آگے یہ کوفیوں کا مذہب بیان ہو گیا۔ کوفیوں وہ پہلے فعل کو عمل دیں گے، دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کرے تو ضمیر دیں گے، اگر مفعول کا تقاضا کرتا تو 2 صورتیں ہیں، دیکھیں گے کہ وہ افعال قلوب میں سے ہے یا نہیں، اگر افعال قلوب میں سے ہے تو افعال قلوب میں سے نہیں تو 2 صورتیں ہیں، افعال قلوب کے مفعول کو محذوف بھی مان سکتے ہیں، ضمیر بھی نکال سکتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ پیچھے نا ترجمہ تو میں نے آگے کر دیا تھا، لیکن الثانی جو پیچھے گزرا، والثانی هو المقدور لیکون المحذوف مطابقا للمراد، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب۔ سوال کرتا ہے کہ 2 صورتیں تو آپ کے نزدیک کون سی زیادہ پسندیدہ ہے، تو یہ ادھر سے جواب ہے کہ ثانی، یعنی کہ ضمیر نکالنا ہمارے نزدیک پسندیدہ ہے، تاکہ لفظ جو ہے مراد کے مطابق ہو جائے، لفظ مراد کے مطابق ہو جائے، لفظ جو مراد کے مطابق ہو جائے، ضمیر نکالنا معذوف ہے۔ مراد کے مطابق کا مطلب ہے کہ ضربت و اکرمت زید، اب زید پہلے فعل کو دے دیا، اور اگر دوسرے فعل کے لیے زید معذوف مانیں گے تو یہ ایک نہیں بلکہ 2 زید بن جائیں گے، اس صورت میں تنازع جھگڑا ہوگا ہی نہیں، کیونکہ تنازع تو ایک اسم میں ہوتا ہے، اگر ایک اسم 2 ہوں، 2 فعل ہوں، وہ ایک قسم میں جھگڑا کر رہے ہو تو تنازع ہوگا، لیکن اگر ہم ایک فعل اسم پہلے بھی نکال لیں، ضربتو کے بعد نکال لیں تو معذوف مان لیں تو پھر جھگڑا ہی نہیں ہوگا، تو اسی وجہ سے ہم نے ضمیر نکالی تاکہ جھگڑا رہے، ایک ضمیر ہو اور ایک اس میں ظاہر بیں تاکہ تنازع برقرار رہے۔ اگر وہ افعال قلوب میں سے ہو تو افعال قلوب کو ذکر کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے، افعال قلوب کو ذکر کرنا واجب ہے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلَانِ، اور بہرحال جب ہو 2 فعل افعال قلوب میں سے تو پس ضروری ہے مفعول کو ظاہر کرنا، مفعول کو ظاہر کرنا یہ کیا ہے، ضروری ہے، جس طرح کہ حسبنی واسبتہما منطلقین زیدان منطلقا، اور یہ کیوں ہے، یہ کیونکہ اب یہاں پر سائل سوال کرتا ہے کہ یہاں پر بھی معذوف مان لیتے افعال قلوب میں سے، میں بھی مفعول کو معذوف مان لیتے، ادھر کیوں کہا ہے آپ نے کہ اس کو ظاہر کرنا واجب ہے، تو جواب دیتے ہیں یہ ناجائز اس لیے کیونکہ یہ افعال قلوب ہے، یہ کیا ہے، افعال قلوب ہے، اس لیے معذوف ماننا ناجائز ہے، تو جواب پھر سائل ضمیر لے آتے، ٹھیک ہے، اگر معذوف ماننا ناجائز ہے تو ضمیر لے آتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ضمیر لائیں تو 2 حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو ضمیر مفرد کی ہوگی یا ضمیر تثنیہ کی ہوگی، یا ضمیر مفرد کی ہوگی یا ضمیر تثنیہ کی ہوگی، اگر ضمیر و واحد کی ضمیر لائیں تو دونوں مفعولوں میں مطابقت نہ رہے گی، دوسرا منطلقین یہ کیا ہے، اگر مفرد کی ہو تو مطابقت نہیں رہے گی، کیوں کہ جو دوسرا مفعول ہے وہ تثنیہ کا اور پہلا کیا ہے، جمع کا ہے، پہلا کیا ہے، جمع کا ہے، کیونکہ جو مفعول ہوتے ہیں ان میں بھی مطابقت ضروری ہے، مبتدا اور خبر کی طرح مطابقت نہیں رہے گی، اسی طرح لہذا واحد کی ضمیر تو لا نہیں سکتے،
ٹھیک ہے. اگر تثنیہ کی ضمیر لائیں تو مفعول میں مطابقت نہیں ہوگی، مفعول میں مطابقت نہیں ہوگی، نہ رہے گی، جو کہ منطلقاً ہے. لہٰذا منطلقاً کے بعد ایہما ضمیر یہ بھی ناجائز ہے. ہر حال میں مفعول کو ذکر کرنا واجب ہے، ہر حال میں مفعول کو ذکر کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. ترجمہ کرتے ہیں. اور یہ کیونکہ حاسبہ نہیں ہے اور حسب تما جھگڑا کر رہے ہیں منطلقاً میں، اور تو عمل دے پہلے کو اور وہ حاسبہ نہیں، اور ظاہر کر مفعول کو ثانی میں. پس اگر معذوف مانے منطلقین کو تو کہے گا حاسبانی وحسب تما زیدان منطلقاً. اگر معذوف مانے تو لازم آئے گا اختصار دو مفعولوں کا ایک مفعول پر، جو کہ افعال قلوب میں، افعال قلوب کے دو مفعولوں کا ایک مفعول پر اختصار لازم آئے گا، اور یہ ناجائز ہے. اور اگر تو ضمیر نکالے تو پس ضمیر خالی نہیں ہوگی، یا تو مفرد کی ضمیر ہوگی. تو کہے گا حاسبانی وحسبتہما ایاہ زیدان منطلقاً. اس وقت مفعول ثانی مطابق نہیں ہوگا مفعول اول کے، مفعول ثانی مطابق نہیں ہوگا مفعول اول کے. لہذا اور وہ ہما ہے، ہما اور ایاہ یہ دونوں میں مطابقت نہیں ہے، واحد ہے اور تثنیہ ہے، مطابقت ضروری ہے. اور ان کا قول اور تیرا قول حسبتہما میں، اور نہیں ہے جائز یہ. اگر یا یہ کہ تو ضمیر نکالے تثنیہ کی تو کہے گا حاسبانی وحسبتہما ایاہما زیدانی منطلقاً. اب ایاہما اور ہما ضمیر میں مطابقت تو ہے، لیکن ضمیر لوٹ رہی ہے تثنیہ کی واحد کی طرف، اور وہ منطلقاً ہے، منطلقاً کی طرف تثنیہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. اس وقت لازم آئے گا ضمیر تثنیہ کی ضمیر کا لوٹنا لفظ مفرد کی طرف، اور منطلقاً ہے وہ کیا ہے؟ منطلقاً ہے. اور یہ جو واقع ہوا ہے اس میں تنازع، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور جب نہیں ہے جائز حذف مارنا اور ضمیر کو نکالنا جس طرح کہ تو نے پہچانا، تو ظاہر کرنا واجب ہے. کیا کرنا؟ واجب ہے. اب یہاں پر ذہن میں نا سوال آتا ہے، پیدا ہو سکتا ہے کہ منطلقاً تثنیہ کیوں لائے؟ واحد لے آتے، پیچھے منطلقین گزرا نا، یہ تثنیہ کیوں لائے؟ واحد لے آتے. تو جواب وہی ہے اس کا کہ مفعولین میں مطابقت ضروری ہے، مفعولین میں مطابقت ضروری ہے، دونوں مفعولوں میں کیا ہے؟ مطابقت ضروری ہے. رہی بات اضمار قبل الذکر کی، یعنی راجع اور مرجع، تو یہ دونوں اس میں ظاہر ہیں، یہ دونوں کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے. اس میں ظاہر میں تو مطابقت ضروری نہیں ہوتی، ضمیر میں مطابقت ہوتی نا. منطلقاً جب ظاہر مان لیا تو پھر مطابقت رہی نا، ضروری نہیں ہے مطابقت. لہٰذا اسی وجہ سے منطلقین کو ذکر کیا، پیچھے منطلقین نکالا تاکہ مطابقت ہو جائے دونوں مفعولوں میں. ٹھیک ہے، ان کو آپ نے یاد کر لینا، اچھی طرح سے محنت کر کے نکالنا، اور حدیث پاک سب کچھ یاد کر کے آنا. ٹھیک ہے، پڑھو.